اب میں کچھ بات کروں گی سویڈن میں پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اسٹاک ہوم میں، اور وہ بھی عید کے دن جب مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے وہاں پر موجود تھے، اور اس کے باہر یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا، اور اس پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ تمام ہی مسلمان برادری اس وقت افسردہ ہے، دکھی ہے، تکلیف میں ہے، اور یہ دکھ جو پہنچایا گیا ہے اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کروایا جا رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے بڑے روحانی جو پیشوا ہیں پوپ فرانسس نے بھی اس عمل کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ آسمانی کتابوں کو ماننے والے ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ تمام آسمانی کتابوں کا احترام کرے۔ یہاں وزیراعظم پاکستان نے جمعے کے روز ملک بھر میں یوم تقدس قرآن منانے کا سرکاری سطح پر اعلان کیا ہے، اور اسی روز بتایا جا رہا ہے کہ مظاہرے بھی کیے جائیں گے، ریلیاں بھی نکالی جائیں گی۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو ہمیں اس پر کیسا رسپانس کرنا چاہیے، کیونکہ ہر ایک کی انڈیویجولی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ خاص طور پہ اس طرح کے واقعے پر اپنا رد عمل دے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے موٹیویشنل سپیکر ہیں عمیر جالیہ والا، ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ عمیر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہر دل دکھی ہے، اور میں بھی یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے طور پر جتنا ہو سکے، جیسے ہو سکے کردار ادا کروں۔ آج کل سوشل میڈیا کنیکٹیویٹی کا دور ہے، سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں، احتجاج، اپنی آواز ہم دنیا تک پہنچا سکتے ہیں۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ جی بالکل صحیح طریقہ اسی کتاب سے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں جو کہ اللہ کا کلام ہے ہم انسانوں کے لیے، اور قرآن خود باقی کتابوں کی عزت کی بات کرتا ہے، ان کو ریکگنائز کرتا ہے، اور باقی تمام مذاہب فیتھ سے اگر نہ بن سکے، اگر لڑائی ہو جائے تو اپنا رستہ اختیار کرنے کی بات کرتا ہے۔ تو ہم سب مسلمانوں کو یہ ڈیمنسٹریٹ کرنا ہے۔ آپ نے درست کہا کہ ہمیں ایک تو آواز اٹھانی ہے پیسفل انداز کے اندر۔ بہت زیادہ ایسے بیہیویئرز جو میں نے ایکسپیرینس کیے ہیں، جو تحقیق ہمیں بتاتی ہے، وہ اس وجہ سے ہیں کیونکہ مس انفارمیشن ہے۔ ایک ہوتی ہے انفارمیشن صحیح پتہ ہونا، ایک ہوتا ہے کہ چھوٹا پتہ ہونا، غلط پتہ ہونا، ایک زاویہ پتہ ہونا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو تعصب کا شکار کیا جاتا ہے، کنارہ کیا جاتا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اور یہ تو ایک واقعہ ہے، اور ایسے واقعہ آپ جانتی ہیں کہ بڑے سیاسی مقاصد بھی رکھتے ہیں، ٹریگر کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور یقیناً پیچھے کوئی نہ کوئی فورس ہوتی ہے جو کہ مسلمانوں کو دنیا بھر میں، کیونکہ ان کے لیے اتنا ویلیوبل ہے یہ ٹیکسٹ، اور ان کو کھڑا کر دیتی ہے، اور ہم دنیا بھر میں اس کے خلاف احتجاج بھی دیکھ رہے ہیں۔ سو مسلمانوں کو پیسفل انداز کے اندر اس کو کنڈیم کرنا ہے، جہاں لیگل آپشنز اویلیبل ہیں، جن ممالک میں اپنے حقوق کی ایک تو آگاہی بڑھائیں، اور اپنے حقوق کی بیسس پہ اس کو لیگلی فائل کریں، ایسے انسیڈنٹس کو رپورٹ کریں۔ نمبر 3، اپنے طریقوں سے، اپنے عمل سے، اپنی زندگی سے، اپنے کاروبار سے آپ جو کچھ کر کے دکھاتے ہیں، خاص طور سے ایسے ممالک میں جہاں پہ اور مذاہب کے لوگ موجود ہیں، ان کے درمیان ایسی مشر راہ بنے، ایسی مثال بنے کہ وہ اسلام میں پازیٹیولی انٹرسٹڈ ہوں۔ اور یقیناً یہ تو ویسے ہی ہم نے کرنا ہے، تبھی ہمارا ایڈونچر آف اسلام پورا ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اس کی مثال بنیں گے جیسے ہمارے انبیاء تھے، تو یقیناً ہم انہیں متاثر کر سکیں گے، اور اس مس انفارمیشن کو کنورٹ کر سکیں گے پازیٹیو انفارمیشن کے اندر۔ بالکل، آپ عمیر ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اچھا، مجھے بہت حیرت ہوتی ہے، ہم جب یہاں سے باہر کے ممالک میں جاتے ہیں، یورپی ممالک میں جاتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر امن ہے، یہاں پر لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے ہیں، یہاں پر ہیومن رائٹس ہیں، یہاں پر انسانی جان کی قدر ہے۔ لیکن اس کے برعکس اگر دیکھا جائے اس سچویشن کو، تو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیا یہ پھر کون لوگ ہیں؟ کیا انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے کہ بات یہ امن کی کرتے ہیں، لیکن اندر سے اتنے تعصب پسند ہیں، اور اتنا ان لوگوں نے مطلب اتنا بغض اپنے دل میں رکھا ہوا ہے؟ جی جب دیکھیں، جب ہم ایسے بھی سوال کرتے ہیں نا ان لوگوں میں، تو ہم خود بھی تعصب کر رہے ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ دوسری طرف بھی ہماری طرح کے لوگ ہیں، اس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو کہ لیفٹسٹ ہوتے ہیں، جو کہ مکمل آزادی کی بات کرتے ہیں، اور مکمل رائٹ والے لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ جانتی ہیں کہ کلٹ بیہیویئر یا کسی ایک اسٹرانگ آئیڈیالوجی پہ کنزرویٹو بیہیویئرز دکھاتے ہیں۔ تو دوسری طرف بھی ایسے ہی لوگ ہیں، اور وہ بھی انہی فورسز کا شکار رہتے ہیں۔ جیسے امریکہ نے ایک چینج آف پاور دیکھا، ایک پاپولسٹ لیڈر کو آتے ہوئے دیکھا، جس طرح پاکستان نے پاور میں آتے ہوئے دیکھا۔ تو آپ جانتی ہیں ایسے لیڈران خاص ایسے مسائل کو اٹھاتے ہیں، ایسی سینسٹیوٹیز کو اٹھاتے ہیں، کیونکہ اس کو ان کو ووٹ ملتا ہے، ٹریکشن ملتی ہے، اور ہر بات بہت کرتے ہیں اور کرتے کچھ نہیں ہے ان ایشوز کا۔ سو عام عوام کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے۔ سو آپ جب ان لوگوں کہتی ہیں تو میں اس پہ کہتا ہوں کہ ایسے نہ کہیں، تاکہ ہمارے دماغ سے بھی یہ پیراڈائم ٹوٹے۔ اس وجہ سے ہوتا ہی ہے کہ پاکستان میں جتنے آپ دیکھیں اسلامی گفتگو ہوتی ہے، اس میں ہم کہتے ہیں ویسٹ ویسٹ ویسٹ۔ ہمارے لوگوں، ہمارے بچوں کے اندر ایک اینٹی ویسٹ نیریٹو انسٹالڈ ہے۔ ہم نفرت کرتے ہیں، ہم جب ان کے ملکوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ حالانکہ تمام چیزیں انجوائے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں آ کے ہم کہتے ہیں کہ ہم درست ہیں،
تو یہ جو ہمارے اندر بسایا گیا ہے اس وجہ سے وہ تو ویسٹ میں انڈاؤٹیڈلی over a عمیر period of صاحب ہم time درست ہیں، انڈاؤٹیڈلی ہم درست ہیں، اور ہمارا جو جتنا مذہب ہے ہمیں وہ سب یقین سے ہے ہم درست ہیں اتنا ہی دوسرے مذاہب والوں کو یقین ہوتا ہے کہ وہ درست ہیں، تو کون فیصلہ کرے گا؟ تو اس دنیا کے اندر تو دیکھیے فیصلہ نہیں بالکل ہو آپ صحیح سکتا۔ کہہ رہے ہیں، لیکن یہ اسلام و فوبیا کا کوئی نہ کوئی حل نکلنا چاہیے۔ اس پر عالمی جی ادارے کو واقعہ پیش آتا ہے تو بالکل ایک دم مذمت کرتے ہیں اس کی، اور کہتے ہیں کہ جی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کو دہشت گردی بھی قرار دیا گیا ہے، لیکن آن پرماننٹ بیسس فار آل ٹائم ٹو کم اس کا حل نکلنا چاہیے۔ وہ حل اس کا کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، میں اس پر بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی، ایک تو دیکھیں پاکستانی ریاست نے اس کو ہمیشہ کنڈیم کیا ہے، ایسے انسیڈنٹس کو، جو کہ بڑی پازیٹیو بات ہے۔ ہمارے تمام لیڈرز، تمام جماعتوں کے میں کہوں گا کہ وہ سٹینڈ لیتے ہیں۔ پچھلی حکومت نے بھی بڑا سٹینڈ لیا، بلکہ ریزولوشن تک پریزنٹ کر دی۔ آپ جانتی ہیں اس کے بعد اسلاموفوبیا ڈے اب ریکگنائز کیا گیا ہے گلوبلی، تو ایسا نہیں ہے کہ دنیا بھر میں اس کی ریکگنیشن نہیں ہے، بلکہ اسلاموفوبیا پہ ہونے والی تحقیقات جو ہے وہ تمام اسی دنیا نے کی ہیں، کیونکہ ان کے لیے انٹیگریشن بہت امپورٹنٹ ہے۔ مسلمان صرف پاکستان میں نہیں بستے، دنیا بھر میں بستے ہیں، 1 ارب سے زیادہ تعداد ہے ان کی، تو ان کو انٹیگریٹ ہونا بہت ضروری ہے اپنے اپنے معاشروں میں، تاکہ کو ایگزسٹنس ہو سکے، ورنہ تو لڑائی رہتی ہے، جنگ رہتی ہے۔ سو ایک تو یہ کہ ریاست نے بہت اچھے اقدامات ہمیشہ لیے ہیں، اور ابھی بھی اس مرتبہ بھی لیے ہیں۔ آپ دیکھ رہی ہیں شہباز شریف صاحب نے جو کیا ہے۔ نمبر 2، ایز پاکستانی عوام میں بھرپور ریکویسٹ کروں گا، اور دنیا بھر کے مسلمانوں سے، کہ اپنے ملکوں میں تباہی نہ مچائیں، پیسفل پروٹیسٹ کریں، بڑی تعداد دکھائیں، خاص پیغامات میں آپ نے جو سوشل میڈیا کی بات کی اس کا بھرپور استعمال کریں، اور بجائے اس کے کہ لڑائی کا جواب دیکھیں، نفرت کا جواب نفرت نہیں ہوتا۔ اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوتی ہے، اور ہمارا دین بھرا پڑا ہے انلائٹنمنٹ سے۔ سو اسی کتاب، اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن پہ کتاب نازل بھی، ان کے طریقے سے ساری مسلمان فورس نے جواب دینا ہے پازیٹیولی۔ نمبر 3، میں نے جو پہلے بات کی، اپرچونٹیز ڈھونڈے، ساتھ ملنے کی، ڈائیلاگز کرے، انٹرفیتھ ڈائیلاگز ہوتے ہیں، مسلمان نہیں جاتے، ان کو سکھایا گیا ہے بات ہی نہیں کرنی، ان کی سننی نہیں ہے۔ یہ بیہیویئر ہمیں چینج کرنا ہوگا، اسی طریقے سے دوسرے والوں کو بھی وہ بیہیویئر چینج کرنا ہوگا جہاں وہ نہیں سنتے اور ایک ججمنٹ لگا چکے ہیں۔ اسی طرح جہاں پازیٹیو اپرچونٹیز ہیں ساتھ کام کرنے کی، چاہے وہ بزنس کے مواقع ہو، چاہے وہ سماجی اپرچونٹیز ہو، جہاں جہاں ایکسچینج ہوتا ہے، باہر کے لوگ پاکستان آتے ہیں، پاکستان کے لوگ باہر جاتے ہیں، تو لوگوں کے خیالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں میں بہت اسٹرینتھ ہے۔ اسٹرینتھ کس حوالے سے ہے کہ وہ اللہ کے لیے کچھ بھی چھوڑ دیتے ہیں، وہ اتنے بڑے بڑے فوائد چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنا دسترخوان کھول لیتے ہیں، وہ اپنی چیزیں لٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ باقی دنیا میں بہت سارے لوگوں کے لیے بڑی سٹننگ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ساری زندگی اسے بنانے میں لگاتے ہیں جو کہ مسلمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ حسد بھی ہوتا ہے کہ آپ ایسا کچھ کر رہے ہیں، آپ ایسی کسی گائیڈنس پہ ہیں، آپ کا رویہ ایسا کچھ ہے جو کہ سامنے والا نہیں سمجھ پا رہا، اس کے لیے کرنا ممکن نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی محبت سے ہی ہو بالکل سکتا ہے، آپ کی شفقت سے ہو سکتا ہے۔ شفقت سے ہو سکتا ہے، بالکل آپ نے عمیر صاحب ٹھیک کہا۔ اور دوسرا میں یہ چیز بھی ایک نوٹس کرتی ہوں کہ یہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ دھول جھونکنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یہ کیا انہوں نے ایک راگ الاپنا شروع کیا ہوا ہے کہ آزادی اظہار کے نام پر یہ جناب یہ سب کچھ کرنے کی ان کو چھوٹ دی جاتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ جی عدالت نے بھی اجازت دی، حکومت نے بھی اجازت دی، تو لہٰذا یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک سو یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں، اور یہ فریڈم آف ایکسپریشن اگر ہے تو بہت سارے ایسے مضامین ہیں اس دنیا میں جس پہ فریڈم آف ایکسپریشن کی اجازت نہیں ہے، اور ان ممالک میں اجازت نہیں ہے جن میں یہ قوانین کھڑے گئے ہیں۔ تو اس پہ بالکل جو قانون لگانے کی ضرورت ہے کہ خاتون جا رہی ہے چھتری گھماتے، ایک بندہ جا رہا ہے چھتری گھماتے ہوئے، تو خاتون کی ناک پہ اس کی چھتری لگ جاتی ہے، تو کہتے ہیں تم نے کیا کیا؟ خاتون کہتی ہے تم نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے میں آزاد ہوں، میں آزادی سے گھما رہا تھا، دس از مائی رائٹ۔ تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری آزادی اس وقت تک ہے جب تک تم میری ناک پہ ہٹ نہ کرو۔ Your freedom ends where my nose begins۔ تو تمام فریڈمز کہیں نہ کہیں آ کے ختم ہوتی ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں وہ وہاں پہ ختم ہو جاتی ہیں جہاں دل آزاری ہو رہی ہو، جہاں کسی اور کے بلیف کا مذاق ہو رہا ہو، اس کو جلایا جا رہا ہو پبلکلی۔ یہ قطعی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، یہ میڈنس ہے، یہ کیوٹک بیہیویئر ہے، اور یہ دنیا کو لڑانے کی اور ایسی ہمیشہ کوششیں رہی ہیں جس نے ہمیں نہیں ملنے دیا۔ اگر ہم مل جاتے تو
تو ہم ریکگنائز کر جاتے کہ تمام فیتھ وہی پیغام لے کر آئے تھے اور اسی ایول کے خلاف سارے کے سارے کیمپین کرتے ہیں. اصل میں ہماری اصل جنگ جو ہے وہ گڈ اور ایول کی ہے گلوبلی, اور فار دا ٹائمز دیٹ ہیو بین اینڈ فار دا ٹائمز ٹو کم. سو لیٹس بی آن دا گڈ سائڈ. یہ صرف مسلمانوں کی بھی بات نہیں ہے. اگر مسلمانوں کی کتاب جلائی جا سکتی ہے تو کل کو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کسی کا بھی. اور بہت سارے تو ایسے بھی جن کے پیشوا حیات ہیں, زندہ ہیں, موجود ہیں سامنے, تو ان کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے. بالکل. اور دوسرا اب یہ صرف کنڈیم کرنے سے کام نہیں چلے گا, اس پر عملی طور پر کچھ نہ کچھ ہونا بہت ضروری ہو گیا ہے, کیونکہ یہ واقعات کو روکنا اشد ضروری ہے. اور آپ اس طرح کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. 1.5 ارب کی آبادی ہے مسلمانوں کی. نہ جانے آپ کس بات سے خائف ہیں, یا تو آپ اسلام کے پھیلاؤ سے خائف ہیں, تبھی آپ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور اس پر آپ فریڈم ایکسپریشن کی چادر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم لوگ کو بے وقوف تو نہیں ہے کہ ہم لوگ دیکھ لیں گے یا برداشت کریں, کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. بڑی عید کی بڑی خوشیاں, بول نے نبھائی اپنی صحافتی ذمہ داریاں. کراچی میں عید الاضحیٰ کے موقع پر لیاقت آباد ٹاؤن آفس کے ساتھ ہی آلائشوں کا ڈھیر لگ گیا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی ٹیم بھی وہاں پر موجود ہے. بڑی عید کی خوشیوں میں بھی بول رہا سب سے آگے. صفائی مہم کے لیے متعلقہ اداروں تک پہنچائی عوام کی آواز. اگر میں آپ کو دکھا دوں اس وقت مناظر, تمام گاڑیاں جو اس وقت ہیں یہاں پر, تمام جو کلیکشنز ہیں, جتنی بھی آلائشیں ان کو یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے. اور لمحہ با لمحہ کی خبر سے رکھا عوام کو آگاہ. اور میں مختلف مقامات پر علائشیں جو ہیں وہ ہمیں سڑکوں پر دکھائی دے رہی تھی, لیکن اس کے بعد جو LWMC ہے ان کا عملہ جو ہے وہ اس کے بعد فیلڈ میں نکلا, اور اس کے بعد علائشوں کو ہٹانے کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. بڑی عید کی ٹرانسمیشن 57% عوام نے دیکھی بول کی اسکرین پر, کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر 1 نیوز چینل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.